نفسیاتی عوارض کے علاج کے سلسلے میں تحلیل نفسی کے دوران اکثر معالج مریضوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ذہن کی گہرائیوں میں احساس گناہ بھرا ہوا ہے، اور بعض اوقات ان کی تشخیص ہوتی ہے کہ ان کے جملہ مسائل احساس گناہ سے پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ سے ہیں۔ بے خوابی سے لے کر اختلاج تک اور ہسٹریا کے دوروں سے سر درد تک کو احساس گناہ کی وجہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ غلطی تو ہر شخص سے ہو سکتی ہے۔ ایک مشہور کہاوت ہے، انسان غلطی اور فروگزاشت کا پتلہ ہے، لیکن معمولی سی غلطی کو ہر وقت یاد کرتے رہنا، اس سے گھبراہٹ، اضطراب پیدا کرنا بعد کے نفسیاتی مسائل کا باعث ہوتا ہے۔ ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا، اس نے غلط موڑ کاٹ لیا۔ مڑنے کے دوران اس نے ایک سائیکل سوار کو اپنی لپیٹ میں آتے دیکھا۔ اس نے اس وقت مہارت کا ثبوت دیا، یا سائیکل سوار نے اپنی کوشش سے خود کو حادثے سے بچا لیا۔ یہ واقعہ اس ڈرائیور کے لیے نصیحت کے لحاظ سے تو درست ہے کہ وہ آئندہ موڑ کاٹتے وقت رفتار کو کم کرنے کے ساتھ آگے پیچھے بھی دھیان رکھے، لیکن اس واقعے کو سند بنا کر ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اگر وہ سائیکل سوار نیچے آ جاتا تو پھر کیا ہوتا۔ ایسے لوگ کثرت سے دیکھے جاتے ہیں جو ایک معمولی واقعے کے بعد اپنی ذات پر سے اعتماد کھو دیتے ہیں۔ لاہور کے دماغی امراض کے شفا خانے میں ایک مریض تھا۔ یہ شخص دن میں 20 مرتبہ ہاتھ دھوتا تھا۔ اگر کوئی قریب ہوتا تو اس کو بتاتا کہ ہاتھوں پر خون لگ گیا ہے، اس لیے وہ دھو کر ابھی آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کے گھر میں کوئی مسافر رات بھر کے لیے مہمان ہوا۔ مسافر ہوٹل میں اس لیے نہ ٹھہرا کہ اس کے پاس کافی رقم تھی۔ اس نے گھر ٹھہرا کر رات کو اسے قتل کر کے مال ہتھیانے کا منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں جب یہ واردات کرنے باہر سے آیا تو اس نے چارپائی پر سونے والے کے سر کو گنڈاسا مار کر کاٹ دیا۔ اب جو غور سے دیکھا تو مقتول مسافر نہیں بلکہ اس کا اپنا بیٹا تھا، کیونکہ اس کے باہر جانے کے بعد بیٹے نے مسافر سے چارپائی تبدیل کر لی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر بیٹے کا خون اور سرکٹی لاش دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا۔ لوگوں نے اس واقعے کو کئی کہانیوں بلکہ فلموں میں بھی مختلف شکلوں میں پیش کیا ہے۔ اس میں صدمہ، خوف اور احساس گناہ کے علاوہ اور بھی کئی اسباب موجود ہیں۔ جس چیز نے اسے پاگل کیا اسے ضمیر کی خلش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات احساس گناہ کی تعریف یوں کرتے ہیں، یہ ایک جذباتی کیفیت ہے جس میں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ اس نے کسی اخلاقی قدر کو پامال کیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان نے اپنے لیے یا اپنے یقین کے سلسلے میں کوئی اخلاقی معیار قائم کر لیا ہو۔ مریض نے اپنے لیے معاشرے یا مذہب کے لحاظ سے جن اخلاقی قدروں کو مرتب کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ ان کی پیروی کرے۔ جب وہ ان میں سے کسی کو پامال کرتا ہے تو اسے بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ یہ افسوس شعوری طور پر بھی ہوتا ہے اور لاشعوری بھی، جس کے بعد ضمیر کی یہ خلش اس کے لیے اذیت کا مستقل سامان بن جاتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ احساس گناہ کو ہر وقت ذہن میں رکھ کر اس پر بصور کے اپنے سے ذہین فرد کو جو اذیت دیتا ہے وہ اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے۔ اسے نفسیات میں سیلف پنشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تحلیل نفسی والوں کے اسلوب کے مطابق اگر کوئی مریض بیمار ہونے پر اپنے لیے کسی مناسب علاج کا بندوبست نہ کرے یا دوائی خریدنے کے بعد اسے باقاعدگی سے استعمال نہ کرے، یا اس کے معالج نے اس کی بیماری کو بڑھانے والی جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ان کو ترک نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیماری کو طول دے کر اپنے آپ کو سزا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا ذہن اسے بتاتا ہے کہ اس نے چونکہ فلاں گناہ کیا ہے اس لیے وہ سزا کا مستحق ہے، لہذا وہ بیماری کی طوالت کے ذریعے اپنے آپ کو سزا دیتا ہے۔ یا ذیابیطس کا مریض ہونے کے باوجود میٹھی چائے پیتا ہے، رات کو چاول کھاتا ہے، اور جب اسے موت سے ڈر لگتا ہے تو انسولین کا ٹیکہ بھی لگوا لیتا ہے۔ بعض مریض مستند معالج سے صحیح علاج کروانے کے بجائے ادھر ادھر کی چیزوں پر بھروسہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جیسا کہ انسولین کے بجائے لوکاٹ کے پتے وغیرہ ابال کر یہ توقع کی جائے کہ اس سے ان کی شوگر ختم ہو جائے گی، حالانکہ جب علامات ظاہر ہوں گی تو پھر معاملات علاج کی حد سے گزر چکے ہوں گے۔ خود کو سزا دینے کی خواہش ایک نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اس بیماری میں مبتلا افراد تکلیف سے لذت حاصل کرتے ہیں۔
ابتدائی مدارج میں بیماریوں کی طوالت یا غلط علاج سے لاشعوری تسکین پاتے ہیں، مگر بیماری بڑھنے کے بعد وہ دوسروں سے مار کھا کر یا ان سے گالیاں وغیرہ کھا کر بھی اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ماہرین میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے میں ایذا پسندی کی ایک کیفیت احساس گناہ کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بعض ان کو علیحدہ شکل دینا پسند کرتے ہیں، مگر علامات کی نوعیت ایک ہی اصول پر ہوتی ہے کہ اذیت میں مبتلا رہ کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرے۔ گناہ اور کفارہ۔ مختلف مذاہب میں خدا اور اس کے جلال کے بارے میں عجیب و غریب باتیں منسوب ہیں۔ اکثر پادری حضرات بتاتے ہیں کہ خدا منصف ہے اور ہر حال میں انصاف کرتا ہے، اس لیے جب کوئی شخص گناہ کرتا اور اس کے روبرو اس کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو وہ منصف ہونے کی وجہ سے اسے سزا دینے پر مجبور ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے، لیکن معاف کرنا کسی بھی عدالت کا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہرحال سزا دیتا ہے۔ ان عقائد کی وسعت یہاں تک ہوتی ہے کہ بقول ان کے خدا نے لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں اپنے بیٹے کو پھانسی دلوا دی۔ جو لوگ ایسی تلقین کرتے ہیں وہ انجیل مقدس کی تعلیمات کے خلاف خدا تعالیٰ کی رحم دلی، عنایات اور لطف و کرم سے بھی انکار کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہندو مت اور بدھ مت میں بھی خدا کو کسی جابر اور ظالم حاکم کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ خدا کو منتقم مزاج، سخت گیر اور شترکینہ قرار دینے کے بعد ہمیشہ اپنی گناہوں کی سزا کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی گناہ کر لے تو پھر وہ احساس گناہ کی مستقل اذیت سے گزرتا رہتا ہے۔ چونکہ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے اور سہو ہو جانا ایک فطری بات ہے، اس لیے وہ پے در پے گناہوں کی اذیت میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہ گناہوں کی تلافی میں ناکامی کے بعد یقین کر لیتے ہیں کہ بھگوان نے اگر ان کو اس دنیا میں پوری سزا نہ دی تو مرنے کے بعد ان کو کسی بری شکل میں پیدا کرے گا۔ یہ عین ممکن ہے کہ آج کا ایک اچھا بھلا کرم چند مرنے کے بعد کتے کی جون میں پیدا ہو۔